السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سامعین اکرام، اب ہم آپ کی خدمت میں شیخ الحرم فضیلت الشیخ محمد خیر محمد حجاجی المعروف شیخ محمد مکی دامت برکاتہ کے دروس الحرم تفسیر ابن کثیر کی سورت یوسف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب آپ سورت یوسف کی کیسٹ نمبر 1 سماعت فرمائے۔ صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں جو سورت یوسف کی آیات ہیں، اور سورت یوسف جو ہے یہ سور مکیہ میں سے ہے، یعنی جو سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہے۔ تو قرآن مقدس میں جتنی سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو سورت مکیہ کہا جاتا ہے، اور جتنی سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو سور مدنیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا کی زندگی دو حصوں میں ہے، ایک مکی حیات ہے اور ایک مدنی حیات کا حصہ ہے۔ سورت یوسف جو ہے اس میں 4 آیتوں کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ مدنی ہیں، لیکن کامل اور مکمل سورت جو ہے وہ مکیہ سورت ہے جو ہجرت سے قبل نازل۔ اور پورے قرآن مقدس میں سورت یوسف جو ہے ایک پہلی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اول سے لے کر آخر تک ایک ہی صورت میں بیان فرمایا۔ ورنہ آپ پڑھ چکے الحمدللہ کہ ایک ہی پیغمبر کے قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف صورتوں میں بیان فرماتے ہیں۔ کچھ حصہ مبارک ایک صورت میں آئے گا تو پھر دوسرا حصہ دوسری صورت میں آئے گا، لیکن یہ پہلا قصہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کا پورا اول سے آخر تک جو ہے ایک ہی صورت میں ذکر کیا اور پھر کسی صورت میں ذکر نہیں کیا۔ اور اسی طرح اس قصہ مبارکہ میں جو سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ مبارک ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احسن القصص، تو وہ کتنا عظیم اور کتنا عجیب اور کتنا محکمات اور کتنے اسرار اور حکم سے پر ہوگا کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو ایک بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودیوں نے سرکار دو عالم سے سوال کیا تھا
اب اگر اس سوال کو سبب نزول مانا جائے تو پھر تو یہودی تو مدینہ منورہ میں تھے، مکے میں تو کوئی یہودی نہیں تھا، حالانکہ سورت جو ہے وہ مکیہ ہے۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہود کی یہ عادت تھی، مکہ قوم تھی، ایار قوم تھی، وہ مختلف سوال قریش مکہ کو بتلا دیتے تھے کہ آپ سوال کریں۔ تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ جی آخر کیا وجہ تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے اور پھر ان کے آگے جو اولاد ہے وہ نسل ہے وہ شام کو چھوڑ کے مصر کیوں منتقل ہو گئے؟ یعنی شام سے ہجرت کرنے کا اور ان کو مصر میں جانے کی کیا ضرورت پیش آئی، یہ کیا واقعہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں سورت یوسف علیہ السلام نازل فرمائی، جس میں اللہ نے کامل قصہ بیان فرما دیا یوسف علیہ السلام۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اس سورت مبارکہ میں جو ابتدا ہے اور جو انتہا ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ خواب کیا ہوتا ہے؟ تو بہت سارے علماء نے تحقیق کی ہے اس پر۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ عالم دنیا ہے اور اس کے بعد پھر عالم آخرت ہوگا اور درمیان میں ایک عالم برزخ ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم مثال ہے، اور اس عالم مثال میں بھی گویا یہ سارا نقشہ جو ہے موجود ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں آسانی کے لیے کہ جیسے اب دیکھیں نا کعبۃ اللہ ہے، مسجد الحرام ہے، تو سب سے پہلے جو آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں یعنی انجینئر ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں، تو وہ ایک ماڈل بناتے ہیں، ایک نقشہ بناتے ہیں۔ اچھا، بعض نقشے جو ہے وہ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ کاغذ میں نقشہ بنا دیا، یہ طول ہے، یہ عرض ہے، یہاں کعبہ شریف ہے، مسجد ہے، عمارت ہے یہ، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں، بالکل ایک ماڈل بنایا جاتا ہے باقاعدہ، اگر آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ حیران ہو جائے گا، تو کعبہ شریف رکھا ہوا ہے۔ پورا بالکل اسی طرح یعنی پلاسٹک سے یا کاغذ سے یا کسی اور مادے سے بالکل ایک بڑی ٹیبل پہ، بڑی میز پہ پوری کا پورا وہ ماڈل بنا دیتے ہیں کہ جی یوں عمارت بنے گی۔ تو جب آدمی اس ماڈل کو دیکھتا ہے تو وہ پوری عمارت سامنے آ جاتی ہے، ایک ایک بات سامنے آ جاتی ہے، اس میں ایک ایک دروازہ واضح ہوتا ہے، ایک ایک محراب واضح ہوتی ہے، ایک ایک کونا واضح ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کہاں ہوگا، زمزم کہاں ہوگا، مقام ابراہیم کہاں ہوگا، مطاف کی کیا حد ہوگی، اس کا طول عرض کتنی ہوگا، بالکل ایک ماڈل ہوتا ہے۔ تو مثال ہو گئی۔ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ایک عالم مثال ہے جس کے اندر یہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل ایک گویا کہ ایک ماڈل کی شکل میں موجود ہے۔ اسی لیے جب آپ پڑھتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے ان کے ارواح کو، ان کے ذریت کو نکالا آدم علیہ السلام سے، پھر ان سے عہد لیا، الست بربکم قالوا بلا، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، تو ابھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی، تو اللہ نے جن سے عہد لیا۔ اگر پھر اس عالم میں مثال والی بات کو سامنے رکھ لیں تو پھر کوئی مشکل باقی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو علم میں ہے نا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کتنی ہوگی، اللہ کے علم میں تو ہے نا کہ ارواح اخیار کتنے ہیں اور ارواح فجار کتنی ہیں، تو گویا اسی عالم مثال میں ان کو سامنے لایا گیا۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا جو ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ تو حکم ہوا کہ اس کی عمر تو 60 سال۔ اللہ میاں میرا بیٹا تو بہت خوبصورت ہے لیکن آپ نے عمر تھوڑی دی ہے اس کو، مہربانی کریں میری عمر کے 40 سال دے دیں۔ تو مانا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی یہ شکل ہے، حالانکہ وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اور اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کی عمر سے 40 سال ان کو دے دیں گے۔ یہ سارا منظر جو دکھایا جا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام پیغمبروں کو اکٹھا کر کے ان سے بھی وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے انبیاء اور رسول، میں نے تم کو کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے، تم سب کے بعد میرا ایک رسول آئے گا جو تم سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ جب میرے اس رسول پاک کا زمانہ آ جائے تو تم اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ تو اب یہ ہے کہ سارے انبیاء کو سامنے لانا، ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو انبیاء علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، تو ان سے اللہ عہد لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ آئیں گے، نبی آئیں گے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم جاءکم رسول، اور یہ بھی بتلا دیا ثم کے ساتھ کو تم سب کے بعد میں آئیں گے، آخر میں آئیں گے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ جب میرے نبی محمد پاک کا زمانہ آ جائے لتؤمنن بہ، اس وقت اگر کوئی نبی بھی دنیا میں ہو تو اس کو بھی ایمان لانا ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ تو حضور کی نبوت کے بعد اگر کوئی آدمی سرکار دو عالم پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ مومن نہیں رہ سکتا۔ تو یہ سارا جو ہے گویا یہ ایک عالم ہے مثال۔ اب اس بات کو سامنے رکھ لینا جی، عالم ارواح، عالم مثال، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان عوالم کو اگر دماغ میں رکھ لینا تو جتنے قرآن میں آیات ہیں اور احادیث میں مشکلات ہیں ساری الحمدللہ حل ہو جاتی ہیں، کوئی آیت بھی پھر مشکل نہیں رہے گی، اور کوئی حدیث مبارک پر بھی اشکال نہیں ہوگا کہ اب عالم کتنے ہو گئے، ایک عالم ارواح، اور اس کے بعد عالم مثال، اس کے بعد عالم دنیا، اور عالم برزخ جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے یہ برزخ، اور پھر عالم آخرت۔ یہ جب آپ 5 دماغ میں رکھ لیں گے انشاءاللہ تو اب آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ جی حضور پاک جب مسجد اقصی میں گیا تو سارے انبیاء کو نماز پڑھائی، تو انبیاء کیسے آ گئے؟ تو فوت ہو گئے۔ اب حضور پاک آسمانوں پہ گئے تو وہاں انبیاء موجود ہیں، تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، پریشانیاں ہی ساری مٹ جاتی ہیں۔ اللہ پاک علماء پہ اور فقہاء پہ، محدثین پہ، مفسرین پہ، مجتہدین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ جنہوں نے اپنی محنتوں سے اللہ کے قرآن اور حدیث محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکلات تھیں ان کو سلجھا دیا، اور حضور کی امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی، اور دشمنوں کو لاجواب کر دیا کہ دشمنوں کے پاس پھر اس کا کوئی جواب نہیں رہا۔ اب جب ہم عالم مثال کو مان لیں گے تو بھائی اب سارا مسئلہ عالم مثال میں مشکلیں ختم ہو گئی۔ تو اب سمجھیں یہ ساری تمہید جو میں نے باندھی ہے اس کا مقصد تمہیں سمجھانا یہ ہے اصل میں کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی رات کو سو جاتا ہے اور دنیا کے احوال سے کٹ جاتا ہے نا
تو اب اس کا ذہن جو ہے گویا پھر اسی عالم مثال کی طرف دوڑتا ہے. تو اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ منظر اس کو دکھائی دے جاتا ہے، اور اسی کو ہم خواب کہتے ہیں. اب جو خواب ہیں یاد رکھو وہ 3 قسم پہ ہوتے ہیں. ایک خواب جو ہوتا ہے اس کو تو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں حدیث النفس. اس کا نام کیا ہے؟ حدیث النفس. کیا مانا؟ کہ دل کی باتیں. کیا مانا دل کی باتیں؟ کہ آج ہم دن میں بیٹھے رہے نا جی، باتیں کرتے رہے آپس میں کہ بھئی وہ کاروبار کا کیا ہوا، وہ آپ کتنا نفع ہوا، کتنا مال بکا، کتنا مال باقی پڑا ہوا ہے، اپنا دوسرا مال کب آنے والا ہے. تو وہی 99 والا جو مار تھی نا رات کو وہی دماغ میں آ گئے. اس سارا دن جس کے چکر میں ہم تھے، یا کسی کام میں ہم بھاگتے رہے اور دفتروں میں اور محکموں میں اور اس دفتر سے اس دفتر میں اس دفتر سے اس دفتر میں سارا دن جو دوڑ دھوپ کرتے رہے، وہ ہمارے لاشعور میں محفوظ ہوتی ہے. اب جب ہم تھک ہار کے رات کو سوئے نا تو وہی فلم ہمارے دماغ میں چلنے لگے. یہ حدیث نفس، اس کا نام ہوتا ہے حدیث نفس. کہ جن واقعات میں ہم گزرے تھے انہی واقعات میں، جیسے وہ مثال مشہور ہے نا کہ بھوکے آدمی سے پوچھو نا کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں، وہ جلدی سے کہا 4 روٹیاں، کیونکہ اس کا مقصد تو روٹی تھا نا. تو اس کے لیے انہوں نے کہا بھی میں جو خواہ مخواہ 4 بتاؤں تو بس 4 روٹی. اس نے کہا دیکھو بھی یہ کیا ہے؟ کہا جی چاند ہے. اس نے کہا چندہ مانگوایا چھوڑے یار روٹی ہے. اس میں بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ روٹی ہے. دیکھا نہیں آج درمیان میں جل بھی گئی. تو اصل اس خواب کو کہتے ہیں یاد رکھو حدیث النفس، کہ جو ہم پہ دن میں گزرتی ہے وہ رات کو منعکس ہو جاتا ہے. اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، چھوڑیے کوئی خواب نہیں. یہ ہمارا حدیث النفس ہے. اور دوسری قسم ہے تصویل الشیطان. دوسری قسم خواب کی کیا ہوتی ہے؟ تصویل الشیطان، کہ شیطان گندی گندی باتیں ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے. کبھی ہمیں ڈراتا ہے، کبھی سانپ بن کے آتا ہے، کبھی بلا بن کے آتا ہے، کبھی دشمن بن کے آتا ہے، کبھی ہمیں مارا ہے اور خون بہ رہا ہے، کبھی ہم خون میں ڈوب گئے ہیں. یہ تصویل الشیطان ہے. اس کو کہتے ہیں تصویل الشیطان. یہ خواب کی دوسری قسم ہے. اور حقیقت میں یہ بھی کچھ نہیں ہوتا، صرف یہ ہمارے بزدلی ہوتی ہے کہ جب آدمی ڈر جائے نا جی. اب کسی آدمی کو کہہ دو کہ اگر اس کو ڈاکٹر بتلا دینا کہ تمہیں ٹی بی ہے، تو اگر اس نے 2 سال بعد مرنا ہونا تو پہلے سال مر جاتا ہے. اگر کسی کو بتلا دو کہ تمہیں کینسر ہے تو جلدی جلدی مر جاتا ہے الحمدللہ. پتہ نہ ہو تو کتنے لوگ ہیں جن کو کینسر ہے اور بالکل زندگی گزار رہے ہیں، پتہ ہی کوئی ان کو، کہ ان کو احساس ہی کوئی نہیں. اگر گزر رہی ہے زندگی، موت کی گھڑی کو کر رہا ہے، جب آئے گی تو آ جائے گی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ تصویر شیطان جو ہے یہ بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اس لیے حضور پاک نے فرمایا اگر ایسا تمہیں کوئی گندا خواب نظر آئے اور تمہاری نیند کھل جائے تو اپنے بائیں طرف 3 دفعہ شیطان کی طرف تھوک دو، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو اور دوسری کروٹ پہ لیٹ جاؤ. اور اس کے بعد اس بات کو کسی سے ذکر ہی نہ کرو، کسی کو نہ بتاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان ہے، بات ہی نہ کرو، بھول جاؤ، چھوڑ دو اس کو. کسی بندے کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو اصل میں تو یہ 2 حقیقتیں جو ہیں یہ بالکل کچھ، حدیث نفس جو ہے وہ بھی کچھ نہیں، تصویر شیطانی جو ہے وہ بھی کچھ نہیں. اور ایک ہوتا ہے الہام رحمانی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے دماغ میں. تو اب اس کو ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ میں کعبۃ اللہ میں طواف کر رہا ہوں، میں مدینہ منورہ میں سلام پڑھ رہا ہوں، اور میں جناب اڑ رہا ہوں، اور ایسی ایسی باتیں. اب اس میں دیکھ لیں کہ اگر کچھ ایسی مبہم باتیں ہو گئی، مغلق باتیں ہو گئی کہ سمجھ نہیں آتی، یا کچھ یاد رہی کچھ بھول گئی، تو اس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ یہ خواب جو ہے کسی کو نہ بتلائیں مگر عالم لبیب حبیب،
کہ کسی عالم کو، عقل والے کو اور دوست کو خواب بتلائیں، کسی جاہل کو نہ بتلائیں اور کسی احمق کو نہ بتلائیں اور کسی دشمن کو نہ بتلائیں، کیونکہ بعض اوقات تقدیر معلق جو ہے وہ خواب کے اندر بھی اسی طرح معلق ہوتی ہے کہ الرؤیا علی رجل طائر، کہ گویا خواب جو ہے ایسی ہے جیسے کوئی چیز پرندے کے پاؤں پہ رکھی ہو، اڑے گا تو گر جائے گی۔ تو اسی طرح اللہ نے اس تقدیر کو بھی معلق کر دیا ہوتا ہے کہ اگر معبر نے تعبیر ایسے دے دی تو ایسے ہو جائے گا، اور اگر تعبیر ایسے دے دی تو ایسے ہو جائے گا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اگر ایسا کوئی اچھا خواب نظر آئے اور رات کے آخری حصے میں نظر آئے اور رات کو تم بھی باوضو سوئے تھے اور کپڑے بھی پاک تھے اور بستر بھی پاک تھا، اور آخری حصہ رات میں خواب نظر آیا اور اٹھنے کے بعد بھی خواب دماغ میں کھڑا ہے، تو پھر سمجھو کہ یہ خواب رحمانی ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور کسی عالم کو، کسی معبر کو جا کے خواب بتلائیں تاکہ وہ آپ کو صحیح معنی میں تعبیر دے سکے، کیونکہ خواب جو ہے بہت بڑی عظیم نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سمجھیں خواب کے بارے میں، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سورت مبارک کی ابتدا ہی خواب پہ ہے اور انتہا بھی اسی پہ ہے، کیونکہ واقعہ کا قصہ جب شروع ہوتا ہے تو کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا، اور جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں کہ ھذا تعبیر رؤیا من قبل، کیا بجان یہی تو وہ خواب ہے جس کی تعبیر آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا ابتدا بھی خواب پہ ہے اور انتہا بھی خواب پہ ہے، تو اس لیے آپ خواب کے بارے میں ساری باتیں سمجھ لیں۔ اچھا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ لم يبقى من النبوة الا المبشرات، اسی میں حضور نے فرمایا قد انقطعت النبوة، کہ میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ جو ہے بند کر دیا ہے، وہ سلسلی زنجیر ہی ٹوٹ گئی، بس ختم ہو گئی بات، لیکن خواب جو ہیں وہ باقی ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ خواب جو ہے 46 جزءا من الجزء النبوت، کہ خواب جو ہے یہ 46واں حصہ ہے نبوت کا۔ اچھا، کسی حدیث مبارک میں ہے 49واں حصہ ہے، کسی حدیث مبارک میں ہے یہ 60واں حصہ ہے، اور کسی حدیث مبارک میں ہے کہ یہ 70واں حصہ ہے، یعنی نبوت کا 46واں حصہ جو ہے، تو یہ جو ہے یہ خواب ہے، باقی نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب اس میں سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی اپنی اور اپنے رسول عربی سیدنا محمد مصطفیٰ کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نبوت کا 46واں حصے کا کیا معنی، یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ الرؤیا جو ہے یہ جز ہے، اور من 46 جزءا من اجزاء النبوت، تو یہ 46واں جز ہونے کا کیا مقصد ہے؟ اسی لیے بہت لوگ جو ہے اللہ نہ کرے گمراہ بھی ہو گئے، جیسے مرزا قادیانی علیہ ما علیہ، اس نے بھی اسی حدیث کو سامنے رکھا، اس نے کہا حضور بتا رہے ہیں نا کہ 46واں حصہ باقی ہے نبوت کا، تو اس کا معنی ہے کہ نبوت کا کچھ نہ کچھ تو باقی ہے نا، تو نبوت ختم تو نہ ہوئی نا۔ چلو 1/46 صحیح، لیکن 46 میں سے ایک حصہ تو باقی ہے نا، تو اس کا معنی ہے کہ اجراء نبوت تو ہوا نا، نبوت ختم تو نہ ہوئی۔ آپ جو کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، خاتم النبیین ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے کبھی نہیں، آپ تو نعوذ باللہ الٹا توہین کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے نبی کی شان تو ہم مانتے ہیں کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، کہ محمد مدنی کی مہر سے نبی بنتے ہیں، جن کو مہر لگتی گئی نبی بنتا گیا۔ تو ہم تو کہتے ہیں حضور اتنے نبی بنا رہے ہیں قیامت تک نبوت چلتی رہے گی اور تم بند کر رہے ہو۔
کہتے ہیں دیکھو آپ ہی توہین کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اور آج موجودہ دور جو ہے وہ میڈیا کا ہے، اور جتنے دنیا میں کافر ہیں ان کے پاس دولت ہے، یہودی ہوں یا قادیانی ہوں، نصارہ ہوں یا ہندو ہوں، مسلمان کے مقابلے پہ ان کے پاس دولت ہے، طاقت ہے۔ انہوں نے تو پورے پورے چینل خریدے ہوئے ہیں، اپنے انہوں نے سیٹلائٹ پورا ٹائم لیے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے پہ ہم مولوی کیا کریں گے بیچارے؟ 50-40-100 بندے کو سنا دیا، اور آپ بھی ماشاءاللہ اتنی شوق سے سنتے ہیں کہ حرم سے نکلے بھول گئی۔ ایک وقت گزارنے کا ذریعہ آپ نے بھی بنایا ہوا ہے، میں نے تو خیر نجات کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہی سمجھا یار بیٹھ جائیں گے مسئلہ سن لیں گے، چلو اور زیادہ موقع نہ ملا تو اعتراض تو کریں گے نا مولوی صاحب سے، اور کچھ صلہ نہ دے سکے خدمت دین کا یہ تو کریں گے نا کہ درخواست دے دیں، شکایت کریں، گلہ کریں، غیبت کریں، محاذ بنائیں۔ جن کے مقدر میں اللہ نے یہ لعنتیں لکھنی ہیں ان کو تو ملے گی، لیکن ہم نے اس کو نجات کا ذریعہ سمجھا ہے۔ راضی ہو ناراض ہو اللہ بخش دے، بس کہ قرآن پڑھتے پڑھتے زندگی گزر جائے اور قرآن و حدیث میں زندگی گزرے، اسی پہ موت آئے، تاکہ اور تو عمل ہے کوئی نہیں۔ قیامت میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ میاں ہم بھی تو تیرے نام کے میراثی تھے نا، تیری توحید کی ذمہ دار بھی اپنے میراثیوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہم بھی تو تیرے میراثی تھے، تیرے نام کا ڈھول بجاتے رہے ساری زندگی، تیری نام کی توحید کا ذکر کرتے رہے، حضور کی سنت بیان کرتے رہے، صحابہ کے موضوع پہ جان دیتے رہے۔ اللہ میاں ہماری نجات اسی میں کر دے، عمل شمل کوئی نہیں، سیدھی بات، عمل والا پلڑا خالی ہے بالکل۔ تو اب جناب سمجھیں حدیث مبارک، حضور میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، ٹھیک ہے، اور 40 سال کے بعد اگر حضور کی عمر مبارک روایات کے مطابق ہم لیں 63 سال، تو مقصد یہ ہے کہ وحی کتنے عرصے میں آیا؟ 40 سال کے بعد نبوت ملی، عمر ہے 63 سال، تو وحی کی مدت کتنی بن گئی؟ 23۔ ہاں جی، اچھا 23 کو اگر آدھ آدھ کریں کتنی بن جائیں گی؟ ماشاء اللہ آگے پر 11.5، ماشاء اللہ معاف کرے، اللہ عقل رحمت فرمائے۔ بس تو اللہ کے بندے 23.5 سال اگر ہوں، اب اس کو 6 مہینے ہم کریں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 46۔ یعنی اگر سال گنے گے تو 23 بنے گی، اگر ششماہی گنے تو کتنی بنے گی؟ 46۔ تو جزء من النبوت کہ 46 جزء من النبوت ہے کہ پہلے ششماہی جو ہے حضور کی خواب ہے، رؤیا ہے، مبشرات ہیں۔ حضور نے فرمایا اب نبوت تو نہیں رہے گی، جیسے اللہ مجھے خواب دکھاتے تھے خواب رہیں گے باقی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے جزء من 46 جزءا من اجزاء النبوت ہے، کہ اب دیکھیں نا وحی آئی 23 سال، تو اگر ہم اس کو 6 مہینے بنا لیں، ششماہی تو پہلی ششماہی میں ایک دفعہ جبریل آئے، فترہ آ گئی، اس کے بعد تو صرف خواب تھے، اس سے پہلے بھی صرف خواب تھے۔ اچھا کسی جگہ اگر آ گیا 49 تو حضور نے وحی آنے سے پہلے والے خوابوں کا جو حصہ ہے وہ بھی شامل کر دیا، اور کبھی نے اس نے کہا کہ زیادہ ہو گیا ہے، مثلا 70 ہو گیا ہے، تو ان لوگوں نے روایات میں 65 سال حضور کی عمر ہو گئی، تو 65 سال جب ہوگی، جب 25 کو تقسیم کریں گے تو پھر وہاں 50 پہ چلا جائے گا، 23 کو کریں گے تو 46 پہ چلا جائے گا، اور نبوت سے اگر پہلے والا بھی ملا دیں گے تو اجزاء بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ بھی اب نبوت تو نہیں رہی، اب وحی تو ختم ہو گئی، اب وحی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی عمارت ہی مکمل کر دی، جو آخری اینٹ تھی وہ لگا دی، بات ہی ختم ہوگی، اب کہاں اینٹ جوڑو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ تو وہ ایک مثل سناتے تھے لوگ، اللہ عالم، ہم نے تو لوگوں سے سنی ہے، وہ حقیقت کتنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈرامہ بنایا گیا تھا، تو اس ڈرامے میں دکھایا گیا
کہ 1,24,000 پیغمبر جو ہیں اللہ نے بھیجے ہیں، تو فرشتوں نے لسٹ پیش کی کہ فلاں نبی آیا، فلاں نبی آیا، فلاں نبی آیا، فلاں نبی، تو سارے نبیوں کی لسٹ جو اللہ نے بھیجے تھے وہ تو آ گئی، اب مرزا کا نام تو تھا نہیں ادھر۔ یہ کسی نے ڈرامہ بنایا تھا، اللہ عالم حقیقت حال کیا ہے کیا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، سنا لوگوں سے کوئی ایسا ڈرامہ ہے اسٹیج کیا گیا، تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ سب سارے فرشتے آ گئے نا جی، سارے فرشتے آ گئی، تو جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت کا اللہ میاں یہ سارے پیغمبر جو آپ نے بھیجے ہیں ان کی تو یہ فرشتہ ہے، تو ایک ادھر بھی کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، اس کا نام ادھر تو ہے نہیں، تو کہتے ہیں کہ شیطان بول پڑا، اس نے کہا اللہ میاں آپ نے 1,40,000 بھیجا ہے، میں نے کوئی بات کی ہے؟ ایک میں نے بھیجا ہے تو مہربانی کریں، ایک میرا بھی تو قبول کر رہے ہیں، یہ واقعی آپ کی فرشت میں کیسے ہوگا؟ یہ تو بھیجا ہی میں نے، اس میں تو وحی میں کرتا ہوں تو یہ میرا بنایا ہوا نبی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ انہوں نے ایک ڈرامے کی شکل دی ہے لیکن حقیقت بھی اسی طرح ہے، کیوں؟ سیدھی بات ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان بھی ایک دوسرے پہ وحی کرتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے پہ خفیہ طور پہ باتیں ڈالتے ہیں دماغ میں، تو ایسے لوگ جب دین سے ہٹ جاتے ہیں نا، جب دین سے نکل جاتے ہیں تو شیطان دماغ میں باتیں ڈالتے ہیں، وہ سمجھ جائے کہ میرے اوپر بھی کچھ ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ او میں بھی شاید کچھ بن گیا ہوں، حالانکہ وہ شیطان اس کے دماغ میں ڈال رہا ہو۔ تو بہرحال اب مسئلہ سمجھ آ گیا انشاءاللہ کہ ایک جزء نبوت کیوں کہا گیا۔ اچھا ایک بات یہ سمجھ آ گئی، اب آگے چلیں۔ باقی یہ کہنا قادیانی ملعون کا یا کسی اور دجال کا کہ بھی جز باقی ہے تو گویا نبوت باقی ہے، تو یہ جہالت۔ اس کی وجہ یہ ہے مثلا ایک جگہ پر کسی آدمی کی ایک انگلی کٹی ہوئی پڑی ہو تو آپ کہیں گے انگلی پڑی ہے، پاؤں پڑا ہے یا جز ہونے سے یہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ جز کا معنی یہ ہے کہ کل کا موجود ہونا ضروری ہو، جہاں جز ہے تو جز ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے فرما دیے ہیں، اللہ نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا ہے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن میں 30 مقام پہ یہ آیت ہے، ما انزل الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے ہم نے وحی کی ہے، تو اگر بعد میں بھی وحی ہوتی تو اللہ ذکر فرماتے جو ہم نے آپ کے بعد بھی وحی کی ہے، لیکن چونکہ بعد میں تو وحی نہیں، اسی لیے اب آپ اندازہ لگائیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بنت النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنا بڑا علم تھا کہ جس دن میرے آقا کی وفات ہوئی ہے، سرکار دو عالم فوت ہوئے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور کے غم میں جہاں اور باتیں کہی ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہی کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی، کہ ہائے میرے ابا تیرے بعد تو وحی بھی ختم ہو گئی، اب آپ چلے گئے تو وحی بھی ختم ہو گئی، جبریل بھی ختم ہو گئے، وحی بھی آنا بند ہو گئی، قرآن بھی بند ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بھی مکمل ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب آپ جناب دوسرا مسئلہ سمجھیں، کیونکہ اس میں بڑے مسائل ہیں، کوشش تو کروں گا کہ مختصراً بیان ہو جائیں، تفصیل تو اب بیان نہیں ہو سکتی، اور نہ سارے مسائل کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، وہ تو علماء کا کام ہے، میرے جیسے طالب العلم کا کام تو نہیں ہے۔ تو بہرحال جو اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ خواب جو ہیں نبی اور غیر نبی کے خواب میں جو فرق ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو نبی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے، یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہے، تو اس لیے اب دیکھیں کہ نبی اور غیر نبی کے خواب میں جو فرق ہے تو اس کو بھی علماء نے واضح فرما دیا
کہ نبی کا خواب جو ہے وہ بالکل حق ہے، وہ وحی ہے اللہ کی طرف سے. نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، ان پر شیطان حملہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے، شیطان تو ہم پہ حملہ کر سکتا ہے نا. انبیاء تو معصوم ہیں، جب حملہ ہی نہیں کر سکتا تو کیا خواب دکھائے گا؟ ان کا تو خواب جب بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تو حق ہوگا. اس لیے انبیاء کا خواب جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ کی وحی ہو، اس میں تو کوئی ذرے کے برابر بھی کسی قسم کا اشتباہ یا کسی قسم کا شبہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منا کی ان وادیوں میں مسجد خیف کے دامن میں اور جاتے ہوئے راستے میں اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اب آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا سوچ ہے؟ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، حالانکہ اس وقت آپ کم عمر ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ وہ کریں جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. اسماعیل جانتے تھے میرے ابا کا خواب ہے، یہ نبی کا خواب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب ہے، آپ کو خواب تو خواب ہی ہوتا ہے نا. افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، امر دیا ہے آپ کریں. ستجدنی انشاء اللہ انشاء اللہ من الصابرین. کیونکہ یہ بہت بڑا امتحان ہے، باپ کے لیے بھی بڑا امتحان ہے کہ اپنے ہاتھ سے چھری پکڑ کے بیٹے کو ذبح کرے، لیکن جس نے ذبح ہونا ہے اس کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے. یعنی امتحان تو باپ کے لیے بھی بہت بڑا ہے نا جی، کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے. اور بیٹے کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے کہ اب باپ کے ہاتھ میں چھری ہو، پیار کے بجائے چھری ہو، گلے لگانے کے بجائے گلا کاٹ رہا ہو، اور اس حال میں بھی راضی ہو، صابر ہو، اعتراض بھی نہ ہو. یہ کتنا بڑا امتحان ہے. اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. میں بھی اللہ کے حکم پہ گردن جھکا دوں گا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اس میں کوئی حکمت ضرور ہے، ورنہ اللہ کو میری قربانی کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. اب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اب جب دونوں نے اللہ کے حکم پہ گردن جھکا دی، اسلمہ، جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، حکم خدا بندی پہ دونوں نے گردن جھکا دی، اور باپ نے بیٹے کو لٹا دیا ہے، رخسار کے بل لٹا دیا ہے اور چھری چلانے لگے ہیں. اللہ نے حکم دیا، فرمایا ابراہیم بس کرو، تو انہیں خواب پورا کر دیا ہے. تم نے اپنے خواب کی تعبیر عملی طور پر پیش کر دی ہے، ہم تو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. میرا اللہ تو جب ذبح نہیں ہونا تھا تو پھر یہ کیوں ہوا؟ فرمایا میرا امتحان تھا. تم بھی تو دوستوں کو آزماتے ہو، اللہ نے بھی تو دوست بنایا ہے نا، انہوں نے بھی تو آزمانا تھا کہ نہیں؟ اللہ نے بھی تو خلیل بنایا ہے. حالانکہ اللہ جانتے ہیں، لیکن پورے عالم کو دکھانا چاہتے ہیں دیکھو میرا دوست، میں نے حکم دیا تو بیٹا بھی ذبح کرنے پہ تیار ہو گیا. ایک ہم بھی اللہ کے دوست ہیں کہ 2 تولے کی داڑھی بھی برداشت نہیں کرتے.
ماشاءاللہ. لیکن ہماری قربانیاں بھی تو دیکھو نا. ہماری قربانیاں بھی دیکھو ماشاءاللہ کہ ہم اللہ کی دوستی میں حضور کی محبت میں کیا کیا تکلیفیں برداشت کریں. اب اللہ نے بتلا دیا کہ یہ تو امتحان ہے. ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ نے حکم دیا جبرائیل یہ میرا خلیل ہے, عشق توحید میں مست کھڑا ہے. آج وہ توحید کے محبت میں, اللہ کی الوہیت و وحدانیت کی محبت میں, عشق خدا بندی میں اتنا ڈوب گیا ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے ہوئے ہے اور بیٹے کو لٹایا وہ نہیں مانے گا. جلدی کرو تم اسماعیل کو نکالو اور دمبا نیچے رکھ دو. اور اللہ کے راستے میں خلیل کے عشق کا یہ منظر ایسا قبول ہوا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی امت کو بتلا دو, میں حج نہیں قبول کروں گا جب تک میرے محبوب میرے خلیل کی یاد کو تازہ نہیں کریں گے. اللہ اکبر. ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے یار, ہم ایک بکری ذبح کرتے ہیں تو کیا, اللہ تو کھانے سے بھی پاک, پینے سے بھی پاک, اس کے تو فرشتے بھی پاک, کھانے سے بھی پاک, پینے سے بھی پاک. یہ تمہاری بکریوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک منظر ہے, وہ ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیاروں کا جب عمل پسند آ جاتا ہے تو اللہ اس عمل کو قیامت تک جاری کر دیتے ہیں کہ قیامت تک اس عمل پہ عمل ہوتا رہے اور انبیاء کی سنت جو ہے وہ تازہ ہوتی رہے. اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا تھا, جب پوچھا گیا حضور یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں, فرمایا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ ہمارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. ورنہ ایمان سے کیا ملا, ہمارے دوڑنے سے اللہ میاں کو کیا فائدہ ہے؟ صفا میں ہم نہ دوڑے تو کیا نقصان ہے, اور دوڑے تو کیا فائدہ ہے؟ لیکن وہ بی بی کا دوڑنا جو پسند آ گیا, وہ جو تڑپ تھی نا, اور یاد کر صفا مروہ تب بنے گی جب وہ ام اسماعیل والی تڑپ پیدا کرے, ورنہ تو بیکار ہے, بھاگتے رہو بھاگتے رہو. وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو ہو فکر و نظر سے ماورا, وہ ہزار سجدے فضول ہیں جو رہین لفظ کے پا نہیں. ایسے تم صفا دوڑتے رہو, میں بھی دوڑتا رہا, جب تک وہ دل میں کسک نہ ہو, وہ تڑپ نہ ہو, وہ بات نہ ہو, وہ ام اسماعیل والا جذبہ نہ ہو, وہ حیرانی و پریشانی نہ ہو, وہ اللہ کی طرف رجوع نہ ہو, پھر صفا کا مزہ کیسے آئے؟ اسی لیے ہے نا ہم نماز تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھولی ہوئی بات بھی یاد آ جائے. ہم تو نماز اسی لیے پڑھتے ہیں, ماشاء اللہ نماز پڑھے ہوتے ہیں کہ یار یہاں سے نکلوں گا راستے میں 2 روٹیاں لینی ہیں اور 1 ریال کی پھول خریدنی ہے اور 2 ریال کا لینا ہے جبنا. اچھا ہاں وہ بھول نہ جائے, 1 ڈبی سگریٹ کی بھی لینی ہے. یہ نماز پڑھ رہا ہے. ایمان سے کہو یہی حال ہے کہ نہیں؟ بھائی تم اولیاء اللہ ہو گئے, اللہ کو ملے ہوئے, میرا تو حال نہیں. تم لوگ ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہو, تمہارا تو ماشاءاللہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے نا اللہ میاں سے براہ راست. ہم تو گناہ گار ہیں, ہمارا تو حال یہی ہے. ہم اپنا حال بیان کر رہے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ جب اللہ اکبر کہتے ہوں گے تو فنا ہو جاتے ہوں, کبھی گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی رومال بنا رہے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رونے کا مقام ہے میرا بھائی, ہنسنے کا مقام نہیں. رونے کا مقام ہے کہ جو معراج مومن ہے اس میں بھی ہمیں لذت نہیں رہی. وجہ کیا ہے؟ حلال کھائیں تو لذت ہو, اندر تو ہے حرام تو لذت کس بات. ذکر کر رہے ہیں لذت نہیں, درود پڑھ رہے ہیں لذت نہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ حلاوت نہیں. کعبہ شریف کے باہر پھر رہے ہیں, بس ایک مشینیں ہیں چل رہی ہیں, جیسے بچے چابی بھر دیتے ہیں نا موٹر میں, کیسے دوڑتی ہے, چابی ختم موٹر کھڑی ہو گئی, چلے جب چابی ختم ہو گئی کھڑے ہو گئے. کیا پھرے تھے, کیا سوچا, کیا پڑھا, کیا غور کیا, کیا تدبر کیا, طواف کے بعد کیا سوچا, کیا سوچ کے نکلے, کیا ملا, پتہ ہی نہیں.
اس کو پتہ ہی نہیں ہے ماشاء. کئی دفعہ ہو جی میں اشارہ بھول گیا. اچھا کوئی کہتا ہے جی میں احرام کی چادریں ہی بھول گیا. بھی یہ شریف آدمی روٹی نہیں بھولا, ناشتہ نہیں بھولا, بپسی پینا نہیں بھولا, آیا عمرے پہ ہے, احرام کی چادریں بھول گیا ہے. لوگوں کو کیا کہیں میرا بھائی, میں تو بس سمجھتا ہوں کہ میں چیختے چیختے پتہ نہیں ہمارا دماغ جواب دے گیا ہے. ورنہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی بات کہ ایک آدمی حضور کا امتی ہو, لباس میں انگریز ہو, گفتگو میں انگریز ہو, گھر میں تہذیب انگریز کی ہو, بیوی بچے سب انگریزی تہذیب میں ہوں, اور پوچھو کون ہو, اور جی عاشق رسول اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. نا ایمان سے کہیں یہ جو ہم سگریٹ پیتے ہیں کیا خیال ہے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہونے دیں گے فرشتے؟ کیا خیال نا؟ سگریٹ سب سے پہلے کس نے بنائی؟ اس کا موجد سگریٹ, سگار, یہ ساری بلائیں کس نے لگائی ہیں ہمیں؟ تو اللہ فرماتا ہے جس کی شکل بناؤ گے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا کروں گا. تو غور کرو ہم کدھر کھڑے ہوں گے؟ انبیاء جتنے گزرے ان کی داڑھی تھی, ہاں جی 1,24,000 پیغمبر داڑھی والے تھے, داڑھی مڈاتے تھے. ہاں جی صحابہ, محدثین, اولیاء اللہ, تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے قیامت میں؟ ان کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہو سکتے, وہ تھے داڑھی والے, ہم ہیں بغیر داڑھی والے. تو ہماری صف کہاں ہوگی, کس کے ساتھ؟ سوچ لیں. اچھا حضور پاک نے کبھی سر ننگا کر کے نماز پڑھی ہے؟ بغیر عذر, بغیر کسی وجہ کے حضور پاک نے کبھی یہ کیا کہ بھی کپڑا موجود تھا اتار کے رکھ دیا, سر ننگا نماز پڑھی؟ حضور پاک مدینے کی گلیوں میں کبھی ننگا سر پھرے ہیں؟ سوچ لو, تمہاری مرضی ہے, ہم تو کہنے والے ہیں, زبان سے کہہ سکتے ہیں, اور میرا بھائی تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہم تو صرف زبان سے کہتے رہیں گے, چیختے رہیں گے, کیونکہ اسی دین کے نام پہ اللہ ہمیں روٹی دیتا ہے. اسی دین عربی کے ہم چوکیدار ہیں, اور چوکیدار کا کام ہے کہ وہ جگاتا رہے, وہ آواز دیتا رہے, گھر والوں خبردار خبردار کہیں چور نہ ڈاکہ مار. ہم تو خبردار خبردار کرتے رہیں گے, آگے تمہاری مرضی ہے, مانو نہ مانو. نہ میں نے تمہاری داڑھی رکھوا لینی ہے, نہ میں نے کسی کی بیٹی کو پردہ لے کے دے دینا ہے اور اس کو پہنا دینا ہے زبردستی, نہ میں نے تیری شکل کو انگریز کے بجائے محمد مصطفیٰ جیسی بنا دینا ہے. ہمارے ذمہ ہے, ہم چوکیدار ہیں, سپاہی ہیں محمد مدنی کے دین کے, اور اسی کی روٹی کھاتے ہیں. ورنہ ہمیں کون روٹی دے گا؟ اسی قرآن پاک کی وجہ سے ملتی ہے. جو عزت دیتا ہے, جو احترام دیتا ہے, کوئی ہدیہ دیتا ہے, کوئی تحفہ دیتا ہے, کیوں؟ اسی لیے کہ ہم حضور کے دین کے ایک ادنا سپاہی ہیں, اور ہماری ذمہ ہے کہ جب صحابہ کی شان پہ ڈاکو ڈاکہ مارے تو ہم فریاد کریں, جب میرے مدنی کی تہذیب پہ کوئی ڈاکہ مارے تو ہم فریاد کریں, جب بدعت کو رائج کر کے سنت کو مٹانا چاہے تو ہم کہیں خبردار یہ بدعت ہے. جب توحید کے خلاف کوئی آدمی شرک میں لے جانا چاہے ہم کہیں خبردار بھائیوں شرک ہے. جب تیرے معاملات میں بے ایمانی آئے ہم چیخ بڑے خبردار, مومن جو ہے معاملات میں سچا ہوتا ہے. جب تم جھوٹ بولو تو ہم چیخیں گے خبردار, جھوٹے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جب آدمی بغیرت ہو جائے, اپنی بیٹیوں کو ٹیکسیاں چلائے, ہم کہیں گے خبردار دیوس جنت میں نہیں جائے گا. تو ہمارے ذمہ تو ایک پیغام دینا ہے, خبردار کرنا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. باقی تمہاری مرضی ہے کہ ہمارے چیخنے پہ جاگ جاؤ, اپنے گھر کو بچا لو, یا سوتے رہو اور ڈاکوں کو موقع دو کہ لوٹ کے سب کچھ لے جائے, یہ آگے تمہاری مرضی ہے. اب جناب آگے سنیں کہ خواب کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہے, اور غیر نبی کا خواب جو ہے وہ وحی نہیں ہوتا. لیکن وہ جتنا صالح ہوتا ہے, عابد ہوتا ہے, زاہد ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے,
اتنا اس کے خواب میں زیادہ قوت و سچائی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات میری کو؟ سمجھیں. اب اسی طرح دیکھیں گے جو تم اذان دیتے ہو، یہ اذان جو ہے سب سے پہلے ہجرت مدینہ منورہ کے بعد میرے محبوب کے صحابہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہے تو کیسے جمع کریں. کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک وہ بڑا سینگ لے لیتے ہیں، اس میں آواز لگائیں گے جیسے یہودی لگاتے ہیں. نہیں، ناقوس یہ یہودیوں کی بات. کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ اس وقت کسی اونچی سی جگہ پہ تھوڑی سی آگ جلا دی. انہوں نے کہا چھوڑ بھائی یہ تو آتش پرستوں کی بات. آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی. انہوں نے کہا کہ الا نبعث رجلا ینادی، کہ کیوں نہ ہم کسی بندے کو بھیج دیا کریں گے بازاروں میں اور گلیوں میں آواز لگا الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، لوگوں نماز کی جماعت کا وقت ہو گیا. تو اسی بات کو قبول کر لیا گیا کہ نماز کے لیے آدمی بھیج دیا جاتا تھا اور وہ مختلف کونے میں، شہر میں، گلی میں، بازار میں کھڑے ہو کے آواز دے دیتا تھا بھی لوگوں نماز کا وقت ہو گیا، صلاۃ جامعہ صلاۃ جامعہ. میرے محبوب کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن زید الانصاری، وہ آئے میرے محبوب کی خدمت میں، حضور کی خدمت میں، آقا کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا حضور رات میں نے خواب دیکھا ہے. حضور نے فرمایا کیا خواب ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان. حضور نے جب سنا تو فرمایا ان ھذہ رؤیا حق، یہ تمہارا خواب جو ہے سچا خواب. اچھا، اسی سے بعد ہمارے جو ہیں ہمارے بریلوی حضرات، ان نے اسی خواب کو بھی اپنی دلیل بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو جی آخر صحابی تھے، نبی تو نہیں تھے، تو اس کا معنی ہے کہ اولیاء اللہ کا بھی خواب حق ہوتا ہے اور وہ دین بنتا ہے کہ آج تک ہم اذان دے رہے ہیں. تو اگر ہمارے پیر فقیر بھی کوئی خواب دیکھ کے کوئی دھکا لگا دیں تو گویا وہ بھی دین ہو گیا. انہوں نے بھی مسئلہ نکالا اسی حدیث سے. ہر آدمی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. انہوں نے کہا دیکھو جی ایک خواب کو تم نے دین بنا کے اذان پوری دنیا میں قیامت تک ہو رہی ہے، تو ہمارا بھی وہ پیر خواب دیکھتا ہے تو پیر کا خواب بھی حق ہے. اتنی سمجھ نہیں آیا ان کو. اللہ کے بندے، خواب صرف نہیں تھا، اس خواب کی تصدیق کرنے والا محمد مصطفیٰ ہے. تمہارے خواب کی تصدیق کس نے کی ہے؟ ملا چور اور مؤذن گواہ، خواب دیکھنے والے پیر اور تعبیر دینے والے خلیفے، اور جو روٹی پہ پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے تو بالکل ابھی حضرت خواب بیان نہ بھی کرے وہ تو پہلے ہاتھ باندھ کر حضرت رات میں نے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا تھا. دو چار خواب سنائیں گے تو روٹی ملے گی نا. یہ الگ بات ہے کہ کس کے ساتھ اڑ رہے تھے. اڑنے والے دو ہوتے ہیں، ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک جن ہوتے ہیں. اڑتا ہوا تو اس نے دیکھا ہوگا لیکن پتہ نہیں جماعت کون سی تھی. تو بہرحال اب جناب سنیں، اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو علماء جو ہے نا اللہ والے، ان کی باتوں کو دماغ میں رکھا کرو، جگہ دیا کرو. انہوں نے کہا فضاؤں میں اڑنا جو ہے یہ پیر کی ولایت نہیں ہے، اڑتی تو مکھی بھی ہے. یہ کون سی بہادری ہوئی؟ انہوں نے کہا فضاؤں میں اڑنا نہیں ہے، پانی پہ چلنا ولایت نہیں. پانی میں تو مچھلی بھی چلتی ہے، تو پھر پیر کون سا بڑا ہو گیا؟ تو مچھلی زیادہ تیرتی ہے اس سے. اصل ولایت یہ ہے کہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک نمونہ ہو محمد رسول اللہ. وہ ولی ہے، اس کے پاؤں کے جوتے ہمارے سر کا تاج. اللہ ایسا بزرگ تمہیں بھی نصیب کرے اور ہمیں بھی نصیب.
یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بیٹھ کے انقلاب آتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں بے دین با دین بن جاتے ہیں، کفار جو ہیں وہ مومن بن جاتے ہیں، اشرار جو ہیں وہ اخیار بن جاتے ہیں، ڈاکو جو ہیں وہ مصلح بن جاتے ہیں، زانی جو ہے وہ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، اور چور جو ہے وہ خود مقام ولایت پہ آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ دعا کر اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ ہم جو مخالفت کرتے ہیں نا، ہم ان مداریوں کی کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی نہیں کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھا کر، یہ جو مداری ہے نا لوگوں کو ٹھگنے والے، کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور حضور کہتے ہیں تمہارے پاس آؤں گا لیکن میری ٹکٹ کا انتظام کرو۔ اتنا بڑا جھوٹ میرے خیال میں 21ویں صدی میں کسی نے نہیں بولا ہو، اتنا بڑا کذاب مکار بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ۔ یعنی اللہ میں راج پہ بلائیں، محمد مدنی کے براق بھیجیں، 1,24,000 پیغمبر انتظار کریں اور تیرے پاس آئیں تو ٹکٹ کے محتاج ہیں۔ یار کہتے ہوئے بھی ڈر نہیں آیا اس کو کہ میں کہیں نبی کی توہین تو نہیں کر رہا۔ آگے لوگ ہیں جاہل لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، حضرت مہربانی کریں میرے پیسے قبول کریں، حضور کی جو ٹکٹ خریدنی ہے نا یہ میری طرف سے 2 لاکھ۔ وہ کہتا ہے حضرت مہربانی کریں، حضرت میں 10 لاکھ دیتا ہوں، میری طرف سے پیسے ٹکٹ خرید کریں۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایک آدمی میرے پاس بھی آیا تھا، کہتا ہے جی میں نے خواب دیکھا ہے، حضور پاک نے حکم دیا ہے کہ مولوی مکی کے بعد جانا، اس کو کہنا کہ تمہیں اتنے پیسے دے دو۔ میں نے کہا یار مجھے حضور نے فرمایا ہے کہ اس کو نہیں دینا ہے۔ کہتے ہیں جی کیسے؟ میں نے کہا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے بھی رات خواب آیا، تم سامنے آئے ہو تو مجھے بھی یاد آ رہا ہے، مجھے تو منع کر دیا۔ اب حق ہے خدا کے بندے، پیسے میں نے دینے ہیں تو مجھے حکم دیتے، تو جو کیوں حکم دیا کہ جا کھڑے آؤ؟ اتنا جھوٹ بولنا، جھوٹے خواب بنانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، دعا کرو اللہ ہدایت۔ ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا میرا بھائی، میرا تو وہ بھی دوست ہے شریف آدمی، میں نے تو اس کو یہاں حرم میں پکڑ کے کہا، ان کا خدا کا خوف کرو، کچھ عقل کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ چونکہ مولوی بھی ساتھ ہے نا، وہ کہتا ہے جی ایسی باتیں جب میں کہتا ہوں نا میں عالم شکر میں ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جب پاگل بن جاتے ہو تو وہ چیزیں محفوظ رکھو اپنے پاس، لوگوں کو تو نہ سنایا کرو، جب عقل میں ہو وہ باتیں سنایا کرو۔ جب تم پاگل بن جاؤ تو اپنے آپ کو پاگل خانے میں لے جاؤ، کمرہ بند کر دو، بس اس کو محفوظ رکھو اپنی حد تک، لوگوں کو تو گمراہ نہ کرو۔ تو کہتے اچھا ٹھیک ہے جی میں کوشش کروں گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جی اب آپ سمجھ لیں بات کو کہ حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ حضور نے حکم دیا کہ بلال اذان کہو، آپ نے فرمایا بلال اس کو، بلال کو سکھاؤ، اور بلال جو ہے چونکہ اندھا صوتن بڑا اونچی آواز والا آدمی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں اندھا والا احسن صوتن خوبصورت آواز، اس لیے فقہا نے حدیث سے بصرہ نکالا ہے کہ مؤذن جب رکھو تو کوئی خوبصورت آواز والا ہو، آواز اونچی بھی ہو اور آواز پیاری بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگ سن کے اور بھاگ جائیں مسجد سے۔ بعض مؤذن ایسے بھی ہوتے ہیں نا، آواز معلوم ہوتا ہے ڈنڈا مار رہے ہیں، اذان نہیں دے رہے ہیں کہ لفظ پہ معلوم ہوتا ہے کہ پتھر لے کے ہمارے گھر پہ مار رہے ہیں، اور بعض اذان ایسے دیتے ہیں کہ دل کھینچتا ہے، ماشاءاللہ کہ جائیں یار دیکھو کیسی آواز آ رہی ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اندھا صوتن و امد صوتن، اندھا و امد صوتن۔ اچھا حضرت عمر نے جب سنا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت دوڑے چادر ہاتھ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے 20 دن پہلے یہی خواب دیکھا تھا لیکن میں شرم سے چپ ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا عمر مبارک ہو، اچھا ہوا تمہارے خواب سے بھی مزید تائید ہو گئی۔ اور اصل بات یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان هذه لرؤيا حق، اس کی وجہ یہ ہے کہ آمنہ کے لال جب معراج پہ تشریف لے گئے، آسمانوں پہ فرشتے اذان دے رہے تھے جو خود محمد مصطفیٰ نے سنی ہے۔
اس لیے جب صحابہ نے خواب میں وہ اذان کہی، حضور کو وہ فرشتوں والی اذان یاد آ گئی. آپ نے فرمایا ان ھذہ لرؤیا حق، واقعی میرے صحابی یہ تیرا سچا خواب ہے، یہی اذان میں نے آسمانوں پہ بھی سنی ہے. اس لیے اب دیکھیں کہ خواب کی کیا شان ہے. زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ. اچھا، ایک ہمارے دوست ہیں ایئرپورٹ پہ، وہ بیچارے کی بچی بیمار، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے اور اللہ پاک صحت عاجلہ سے نوازے اور اللہ پاک ہر بیمار پہ رحم فرمائے. دعا کیا کرو میرے لیے بھی، میں تمہارے لیے. اسی طرح گاڑی چلتی ہے انشاءاللہ. اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے، اللہ ان کو قرۃ عین بنائے. کہتے ہیں جی کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ بچے کم پیدا کرو ہو. میرا بھائی، بچوں کے لیے وقفہ کرنا تو جائز ہے. کیا مانا؟ ایک آدمی کے 5-6 بچے ہیں، بیوی بیچاری کمزور ہو گئی ہے، تو اب وہ یہ کہیں کہ دوائی لے لیں کہ بھی 1 سال 2 سال بچے نہ ہوں پھر ہو جائیں گے، تو یہ تو شریعت میں جائز ہے. باقی آپ کے ہاں جو نس بندی ہوتی ہے یا آپریشن کر کے عورت کو بچے سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جاتا ہے، یہ شریعت میں حرام ہے. ایسا نہیں کرنا. یعنی وقفہ تو کر سکتے ہو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے، لیکن ہمیشہ کے لیے بچوں کو بند کرانا جو ہے وہ شریعت اسلام میں حرام ہے. اگر ہم عام حالات میں غسل کریں تو وضو ہو جائے گا، لیکن شرط ہے کہ پہلے وضو کریں. پہلے وضو کریں، ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، باقاعدہ ناک میں پانی دیں، اسی طرح جب وضو کرتے اس کے بعد پانی بہا دیں، تو اب وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا. میں نے جو رکھا ہے اس کا فائدہ وہ خالص سود ہے. آپ ان سے تو لے لیں تاکہ وہ بینک والے تو مزید حرام نہ کھاتے رہیں اور تمہاری بھی ان کی مدد شامل نہ ہو. آپ ان سے لے کر بغیر ثواب کی نیت کیے ہوئے کسی غریب پہ کسی مسکین پہ خرچ کر دیں. ثواب کی نیت نہ کریں، اللہ حرام پہ ثواب نہیں دیتے. اللہ پاک ہیں اور پاک چیز کو قبول فرماتے ہیں. اگر کوئی آدمی ماموں کی بیوی کو ماں کہہ کے پکارے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. سریہ جبت سریہ، اب لکھنا ہی آتا تو میں کیا سمجھاؤں گا، مٹی. سریہ نہیں ہے، سریہ، سرایا ہے، سریہ عین کے ساتھ نہیں ہوتا. تو جب